السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب بھی گھر واپس آتا تو میری بہنیں اور ماں اے سی والے کمرے میں ہوتی، جبکہ میری بیوی گرمی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں گھر آتا تو میری چھوٹی بہن فوراً سے کمرے سے نکل کر باہر آ جاتی، ارے بھائی جان آپ آ گئے، اور پھر وہ میری بیوی کے پاس کچن میں چلی جاتی، بھابھی بھائی گھر آ گئے ہیں، اور آپ کیا ان کے آنے سے پہلے اب تک تیار نہیں ہوئی، ابھی بھی آپ پسینے میں پوری طرح سے بھیگی ہوئی ہیں، آپ کو خیال کرنا چاہیے، نئی نئی شادی ہوئی ہے ایسے میں۔ اماں بھی بہن کے ساتھ مل جاتی تھی، ارے ہاں بہو، تمہیں تو شام کے وقت تیار ہونا چاہیے، اپنے شوہر کا استقبال کیا کرو، اور یہ تم کیا ماسی بنی رہتی ہو۔ میری بیوی نم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگتی، اور اب مجھے بھی اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں بالکل ٹھیک لگنے لگی تھی۔ نورین جس کے ساتھ میں نے محبت کی شادی کی تھی، اب میں اس سے بدظن ہونے لگا تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتی، شاید اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی میرے ساتھ شادی کی ہے، اسی لیے تو وہ سنور کر نہیں رہتی۔ رات کو جب میں نیند سے تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹتا، تب وہ کمرے میں آتی، اور اگر میں اس سے کوئی بات کرتا تو وہ میری تھکن کا بہانہ بنا کر سو جاتی۔ میرے دل میں دن بدن اس کے لیے نفرت پھیلنے لگی تھی۔ میں سوچتا کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتی، حالانکہ شروع دنوں میں تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور وہ ایسا ہی شو کرتی تھی جیسے وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، اور اب اس کی بیزاری ہر وقت چہرے پر چھائی ہوتی۔ بازار کے اثرات مجھے الجھن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اماں سے میں کہتا کہ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیتے ہیں جو گھر کے کام کاج میں نورین کا ہاتھ بٹائے۔ تب اماں کہنے لگتی، ارے بیٹا، سارا دن میں اور تمہاری بہنیں گھر کے کام کاج تو کرتی رہتی ہیں، بس وہ شام کو تمہارے آنے سے پہلے کچن میں گھس جاتی ہے، بس تمہیں یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہے، اور ہم ماں بیٹیاں آرام کرتی رہتی ہیں۔ یہ سب تمہیں دکھانے کے لیے اس کا ڈرامہ ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ تب میں اور بھی زیادہ بیزار ہو جاتا تھا۔ میں بھی یہی سمجھنے لگا تھا کہ اماں اور بہنوں کی باتیں بالکل سچ ہیں، میری بیوی جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے تاکہ میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے بدظن ہو جاؤں، اور اس سے بھی بیزار ہو کر دور ہو جاؤں، مگر وہ ایسا کرتی کیوں ہے؟ اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے سر میں بہت درد تھا، دل چاہ رہا تھا کہ گھر جا کر گرما گرم چائے پیوں اور لمبی نیند سو جاؤں۔ عموماً جب بھی مجھے سر میں درد ہوتا تھا تو میں جب ایک بھرپور نیند لیتا تو مجھے سر درد کا افاقہ ہو جاتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ جب کچن سے مجھے اپنی بیوی کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں حیران پریشان رہ گیا۔ یہ اتنا چلا کیوں رہی ہیں؟ یہ ایسا کیا کر رہی ہے کچن میں؟ جب میں کچن میں گیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے اپنی جگہ پر سنسا کر دیا تھا۔ کچن میں میری بیوی میری ماں اور بہنوں کے ساتھ موجود تھی، اور وہ ان کے سامنے۔ میرا نام شاہزین ہے، میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اماں ابا کا اکلوتا بیٹا، ان کی تمام امیدوں کا مرکز، ان کی جائیداد کا تنہا وارث۔ میں بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اماں کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو پورے محلے میں خوشی میں مٹھائی بھی بانٹی گئی تھی۔ میری بڑی بہنیں
ہر وقت مجھے اٹھائے پھرتی تھیں، میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے، میری جائز ناجائز بات بھی مانی جاتی۔ جوں جوں میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے بعد اللہ نے ہمارے گھر میں 2 جڑواں بہنیں بھیجی۔ میری بہنیں بھی گھر بھر کی بہت لاڈلی تھیں، سبھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میری بھی اپنی بہنوں سے دوستی ہو گئی۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئی ہیں اور وہ میرے حصے کی اہمیت اور محبت میں شریک بن گئی ہیں، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ بہنیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، جو بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے لیے جان بھی دے دیتی ہیں۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی یا شرارت ہو جاتی تو میری بہن فوراً میری سائیڈ لیتی اور یوں میری بجائے اسے ڈانٹ پڑتی، یوں میری بچت ہو جاتی۔ پھر میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تو ہم تینوں میں اور چھوٹی بہنوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اب میں یونیورسٹی میں آ چکا تھا اور میری دونوں بہنیں کالج میں تھیں۔ یونیورسٹی کے دوران ہی میری نورین کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو کہ محبت میں بدل گئی۔ وہ میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت لائق اور محنتی لڑکی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی، ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ غیر ضروری بات کرتے یا غیر اخلاقی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہی سب دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت دن بدن بڑھتی گئی۔ جتنا عرصہ بھی میں یونیورسٹی میں رہا، میں نے کسی لڑکے کو بھی اس کے آس پاس نہیں دیکھا۔ پھر جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو ابو کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنے لگا۔ میں امی سے نورین کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا، مگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہوں۔ سوچتا کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کے دل میں میرے لیے کئی ارمان ہوں گے، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ یہی سوچ کر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن امی خود ہی کہنے لگیں، ارے تم خیر سے برسرے روزگار ہو گئے ہو، اب میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے سر پر بھی صحرا سجا دوں، تمہارا کسی کے ساتھ رشتہ طے کر دوں۔ میں نے احتجاج کیا، مگر امی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ امی بولیں، ارے بیٹا یہی تو عمر ہے، اچھا ہے وقت پر اپنے گھر بار کا بندوبست کر دو، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں تو میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ امی، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ایسے مت کہا کریں۔ امی بولیں، ارے بیٹا ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے واپسی کا سفر طے کرنا ہی ہے۔ خیر تو مجھے باتوں میں مت الجھاؤ، یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند تو نہیں؟ تب میں نے اماں کو نورین کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت سے اپنا منہ کھولے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم چپ چاپ سارے فیصلے خود ہی کر لو گے۔ ارے تم نے تو مجھے آج سے پہلے اس لڑکی کے بارے میں بتانا بھی گوارا نہیں کیا، یہ بات آج کہی تو اس لیے تو بتا رہا ہوں، ورنہ اگر میں آج بھی نہ پوچھتی تو کل کو تم اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے لا کھڑا کر دیتے اور کہتے کہ یہ ہے آپ کی بہو۔ امی کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آپ کی مرضی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نورین سے محبت کرتا ہوں، اسے تب سے پسند کرتا ہوں جب اسے پہلے دن دیکھا تھا، مگر آج تک آپ کو یہ بات بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ امی بہت افسردہ ہو گئی تھی۔
کیا کچھ نہیں سوچا تھا تمہارے لیے اپنی پسند کی بہو لاؤں گی، مگر تم نے تو پہلے ہی قدم پر سارے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ اور ایسے میں ابو درمیان میں بول پڑے، ارے نیک بخت، کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہو؟ اچھا ہے کہ اس نے تمہاری مشکل کو آسان کر دیا۔ کہاں تم دلہن ڈھونڈنے کے لیے جوٹیاں چٹکھاتی پھرتی، لڑکیوں کو پسند کرتی پھرتی؟ اچھا ہے نا، اس نے خود ہی لڑکی پسند کر لی اور تمہیں اس زحمت سے بچا لیا۔ اب اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو اور اس لڑکی کے گھر جاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ امی کو یہ بات بری لگی ہے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میرے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گی۔ ابو نے امی کو کسی طرح سے سمجھا لیا تھا۔ کچھ دن بعد امی نے خود ہی مجھ سے پوچھا، مجھے اس لڑکی کا نام اور پتہ بتاؤ، میں تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اب امی اور بہنوں کا رویہ نارمل تھا۔ گھر کا ماحول ٹھیک دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہو گیا۔ امی ابو میرا رشتہ لے کر چلے گئے۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیا جواب دیں گے، میرا رشتہ قبول کریں گے یا نہیں۔ مگر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد وہاں سے مثبت پیغام آ گیا۔ امی کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے 2 ماہ کے اندر اندر ہی میری نورین کے ساتھ شادی کی تاریخ فائنل کر دی، اور پھر نورین میرے آنگن میں دلہن بن کر اتری۔ میں بہت خوش تھا، خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، جس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ نورین بھی میری سنگت میں خوش باش نظر آتی۔ میرا دل تو اس وقت خوشی سے پاگل ہونے لگا جب نورین نے مجھے بتایا کہ وہ بھی دل ہی دل میں مجھے پسند کرتی تھی اور چپکے چپکے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ دن یوں ہی خوشیوں کی جھولیاں لیے گزر گئے تھے کہ ایک دن گھر میں مجھے غیر معمولی سا تناؤ محسوس ہوا۔ میں آفس سے گھر واپس آیا تو امی کا موڈ آف تھا۔ بہنیں بھی امی کے پاس بیٹھی تھیں، تینوں خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ نورین وہاں موجود نہیں تھی۔ امی، نورین کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ امی تو جیسے پھٹ پڑی، تو آتے ہی اپنی بیوی کی فکر لگ گئی، اس کے علاوہ تجھے کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے پتا تھا کہ جب تمہاری اس چالاک لڑکی سے شادی ہوگی تو یہی سب ہوگا۔ بلا وہ لڑکی جو یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے لڑکوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اپنے لیے بھر ڈھونڈتی ہے، وہ پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کو اس کی ماں اور بہنوں کے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتی، ان سے بھی دور کر دیتی ہے۔ بہت خوب بیٹا، بہت خوب، تم نے اچھا صلہ دیا ہے، ہماری محبت کا اچھا مان رکھا ہے، ہماری تربیت کا۔ امی، ایسا ہوا کیا ہے؟ میں نے صرف یہی تو پوچھا ہے کہ نورین کہاں ہے؟ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، اور خبردار جو تم اسے لینے گئے۔ اب تو میں حیران و پریشان تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنے میں ابو بھی آ گئے۔ تم بات کو مت بڑھایا کرو، بلا وجہ بچے کو پریشان کر کے رکھا ہے، جاؤ بیٹا، تم اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ۔ امی پھر درمیان میں آ گئیں، یہ کہیں نہیں جائے گا، وہ خود گئی ہے، خود ہی پلٹ کے واپس آئے گی۔ میرا بیٹا کوئی گرا پڑا نہیں ہے، نہ ہی اسے لڑکیوں کی کمی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی۔ میں حیران تھا کہ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امی نورین سے اتنی بدظن ہو گئی ہے، اور وہ میری دوسری شادی کروانے پر تل گئی ہیں۔ ابو، آپ ہی بتائیں۔ ارے بیٹا، جب میں گھر آیا تو تمہاری ماں اسی طرح شور مچا رہی تھی،
جانتے ہو تمہاری ماں کو بلڈ پریشر ہے، اور یہ بات اس بچی کو معلوم نہیں تھی کہ تمہاری ماں کا بی پی ہائی ہے۔ اس نے کھانا بنایا، نمک ہلکا سا تیز ہو گیا تو تب سے تمہاری ماں شور مچا رہی ہے کہ نورین نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اب میں بھی دل ہی دل میں امی سے خفا ہونے لگا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ نورین پتہ نہیں اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی، اور وہ ناراض ہو کر گئی ہے تو وہاں جا کر بھی اس نے یہ سب ضرور بتایا ہوگا۔ اب وہاں پر میری کتنی سب کی ہوئی ہوگی جب ان لوگوں کے سامنے نورین میری ماں اور بہنوں کی برائیاں کرے گی، تو میں بہت سب کی محسوس کر رہا تھا۔ پھر نورین کی وہ کال آئی، آپ کہاں ہیں؟ گھر آ کے میں ابھی اسے امی کے رویے کی معذرت کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ خود بول پڑی، کہنے لگی آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیسے کھانے میں نمک اتنا تیز ہو گیا۔ آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کا بی پی شوٹ کر گیا، تو غصے میں انہوں نے مجھے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس وقت میں امی کے گھر چلی گئی کیونکہ مجھے ان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا جب آپ گھر جائیں گے تو انہیں سمجھائیں گے، پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ میں نے نورین کی صاف دلی پر حیران ہو کے رہ گیا اور دل ہی دل میں اطمینان محسوس کیا کہ اچھا ہوا اس نے اس بات کا پتنگڑ نہیں بنایا۔ اب اگر میں اسے لینے کے لیے جاتا تو وہاں پر وہ لوگ بھی مجھے بہت باتیں سناتے۔ میں نے نورین کی ساری بات امی کو بتائی تاکہ ان کا دل نورین کی طرف سے ہلکا ہو جائے کہ ان کی بہو کتنے صاف دل کی اور اعلیٰ ظرف ہے، جس نے اس بات پر پتنگڑ نہیں بنایا بلکہ اپنی غلطی مان کر بات کو ختم کر دیا۔ مگر امی کو اس کی یہ بات بھی اچھی نہیں لگی۔ تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے ڈھونگ رچا رہی ہے، ورنہ جس موڈ سے وہ یہاں سے گئی ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ گھر جا کر ماں نے سمجھایا ہوگا کہ بدنامی ہوگی، اتنا جلدی گھر خراب مت کرو، ابھی تو شادی ہوئی ہے اس لیے اب تمہیں خود ہی کال کر دی۔ ایسی لڑکیاں ماں باپ پر بوجھ ہی تو ہوتی ہیں، وہ انہیں سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں، اور اس کا باپ بھی تو غریب ہے، کہاں اسے اب شادی کے بعد بھی بٹھا کر کھلائے گا۔ مجھے امی کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے انہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کسی کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی تھی۔ مگر اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ نورین گھر آئی تو اس نے امی سے معذرت کی۔ امی نے بھی دل سے اس کی طرف صاف کر لیا، اور پھر گھر کا ماحول معمول پر آ گیا۔ میری دونوں بہنیں بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگیں، اور وہ امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ آہستہ آہستہ نورین نے سارے گھر کا کام کاج اپنے ناتواں کندھوں پر لے لیا تھا۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا کہ میری بیوی سلیقہ شعار بھی ہے اور ذمہ دار بھی، وہ کام چور نہیں ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس عمر میں امی کو کام نہ کرنا پڑے، اور چھوٹی بہنیں تو پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھیں، ایسے میں امی گھر میں اکیلی ہوتی تو انہیں ہی سارے کام کاج کرنے پڑتے۔ مگر اب نورین نے ایک ایک کر کے امی سے سارے کام ہی چھڑوا لیے تھے۔ مگر ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب سے نورین کھانا بنانے لگی تھی تب سے اکثر کھانے میں یا تو نمک تیز ہو جاتا یا مرچیں۔ امی کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتی، اور تیز نمک والا کھانا تو بالکل ہی زہر بن جاتا۔ نورین بہت شرمندہ ہو جاتی، پتہ نہیں کھانے میں اتنا نمک تیز کیسے ہو گیا، میں نے تو اتنا نمک نہیں ڈالا تھا۔ امی کو
اور بھی اس بات پر زیادہ غصہ آتا تو یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم نے تمہارا کھانا خراب کیا ہے۔ مجھے بھی اب نورین کی لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ دیکھو نورین، تمہیں سنبھل کر رہنا چاہیے۔ نمک مرچ کا استعمال دھیان سے کیا کرو، احتیاط کیا کرو۔ تیز نمک مرچ والا کھانا تو ضائع ہو جاتا ہے، ہم اسے کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ ایسے تو رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ اب وہ آنکھوں میں آنسو لے آتی۔ میں اتنا نمک نہیں ڈالتی، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ اب ہر چھوٹی چھوٹی بات پر امی کو نورین سے شکایت ہونے لگی تھی، اور جب میں غور کرتا تو غلطی نورین کی ہی ہوتی۔ کبھی وہ کپڑے استری کرتے ہوئے جلا دیتی تو کبھی کوئی اور خامی کر دیتی۔ امی کہتی یہ جان بوجھ کر سب کرتی ہے تاکہ ہم اسے کوئی کام نہ کہیں۔ اگر تم کام نہیں کرنا چاہتی تو صاف انکار کر دیا کرو، ہمارا نقصان کیوں کرواتی ہو؟ میں جب بھی آفس سے گھر آتا تو نورین ہمیشہ ہلکا پھلکا سا تیار ہوتی۔ اس نے میرے پسند کے رنگ کا سوٹ پہنا ہوتا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوتا، اور اب آہستہ آہستہ اس نے میرے لیے تیار شیار ہونا بھی چھوڑ دیا۔ میں جب بھی گھر میں آتا تو وہ کچن میں مصروف ہوتی یا گھر کا کوئی اور کام کر رہی ہوتی۔ میں اسے اپنا کوئی کام کہتا تو وہ مصروف ہو کر ٹال دیتی، تو مجھے بہت عجیب لگتا کہ وہ میری بیوی ہے، میرے حوالے سے اس گھر میں آئی ہے، اور میرا کام کرنے میں ہی اسے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ اب نہ تو وہ میرے آگے پیچھے گھومتی، نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ بات کرتی۔ اماں بھی کہتی تھیں دیکھو تو ذرا یہ لڑکی کتنی مرجھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالانکہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کے چہرے تو پھول کی طرح کھلے کھلے نظر آتے ہیں، وہ اتنی خوش ہوتی ہیں، ان کی خوشی دور سے ہی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایک لڑکی ہے، ہر وقت چہرے پر سوگواری طاری رکھتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ بیٹا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری یونیورسٹی میں تو اور بھی بہت سارے لڑکے ہوں گے، کہیں یہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ امی کی بات پر میں اچنبے سے انہیں دیکھتا رہتا۔ یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نورین تو کسی سے بات کرنا تو دور، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ کہنے کو میں نے کہہ کر ٹال دیا، مگر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آخر اس کی اتنی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے وہ جس کے لیے یہ اتنی پریشان نظر آتی ہے؟ کئی بار یہ بات اس سے پوچھتے پوچھتے رہ گیا تھا۔ اب تو میرا اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار کہا کہ یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، کتنے دن سے تم نے کپڑے نہیں بدلے، بال نہیں بنائے، چہرے پر اتنی بے رونقی، آخر یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ پہلے تو وہ اپنے مائکے میں بھی رہنے کے لیے نہیں جاتی تھی، کہتی کہ آنٹی کو اکیلے کام کاج کرنے میں مشکل ہوگی، آپ کی دونوں بہنیں تو پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں، آنٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، میں ان کے لیے زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ مگر اب وہ اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے بھی جانے لگی تھی۔ ہر ہفتے وہ مجھے کہتی امی کی یاد آ رہی ہے، ان سے مل کر آ جاؤں گی۔ تب میں حیران ہوتا کہ پہلے تو اسے کبھی اپنی ماں کی اتنی یاد نہیں ستائی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے اور اس گھر سے فرار اختیار کرنا چاہتی ہے؟ اور ایسا کیوں تھا؟
میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا، میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہونے لگا، اس کی مجھ سے بیزاری، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر میں گھر سے باہر دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ میرے آفس میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی، ایک کم عمر خوبصورت سی لڑکی جس کی سحر انگیز آنکھیں تھیں۔ میں ان آنکھوں میں کھو کر رہ گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ساتھ نورین کا رویہ ایسا ہی رہا تو میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس لڑکی کا نام شینا تھا، ابھی وہ بیچلر کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جاب کرنے کے لیے میرے آفس میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں مدہوش ہونے لگا، اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نورین کو بھولتا چلا گیا۔ میں یہ بات بھی فراموش کر گیا کہ میں نورین سے محبت کرتا ہوں، وہ اب میری بیوی ہے، میرے گھر میں ہے، اور مجھے تو اپنی محبت پا کر دنیا سے غافل ہو جانا چاہیے۔ کوئی عورت کتنی ہی سندر ہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، مگر شاید یہ نورین کا میرے ساتھ رویہ تھا کہ میں اس سے دور ہونے لگا، اور پھر شینا کے ساتھ میں محبت کے عہد و پیمان باندھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے گھر سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلی تھی، جب اس نے مجھ جیسے آدمی کو دیکھا جو اس کی ساری ضرورتوں کو، اس کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، تو وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ ایک پردے دار خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، آفس میں بھی وہ برقع پہن کر آتی، تو اس کے پردے کو دیکھ کر میں اس سے مرعوب ہونے لگا تھا۔ میں نے جلد ہی شینا کو شادی کی پیشکش کر دی تھی، کہنے لگا جلدی اپنے گھر والوں سے بات کر لوں گا۔ تب وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ کی بیوی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں گی؟ اب میں کھل کر ہنس پڑا۔ میری زندگی ہے، فیصلہ میرا ہے، میں اپنے فیصلے اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ میری بیوی کو اس پر کیسا محسوس ہوگا، مجھے اپنی خوشی کی پرواہ ہے، اور ویسے بھی نورین کو اب مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ میری پسند ناپسند کا خیال نہ رکھتی، نہ ہی میری ضرورتوں کو پورا کرتی۔ گھر آتا ہوں تو اس کی ایک تھکی ہوئی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ شینا مجھے خاموشی کے ساتھ دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ اسی دن اتفاق سے اماں اور دونوں بہنوں نے شینا کو میرے ساتھ دیکھ لیا، اور وہ ہمارے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں سے کیسے بات کروں گا، جب اماں اور بہنوں کو دیکھا تو میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ اماں دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے کون ہے یہ لڑکی؟ شینا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں نے اماں سے اس کا تعارف کروایا تو اماں اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگیں۔ میرے دونوں بہنیں بھی اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں، مگر پتہ نہیں کیوں شینا ان ساری باتوں سے گھبرا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، میں اب چلتی ہوں سر، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ چلی گئی تو تب میں اماں اور بہنوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اماں نے مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ اماں، نورین اب مجھے توجہ نہیں دیتی، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ تو گھر کی ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسی بیوی ہو جو میری ضرورتوں کو سمجھے،
جو مجھ سے محبت کرے۔ میں گھر آؤں تو مجھے وقت دے، اہمیت دے۔ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ سب لوگ ہی مجھے اہمیت دیتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ شادی کے بعد بیوی کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا، مگر بیوی تو مجھ سے دور دور رہتی ہے اور مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نورین یہ سب سن رہی ہے۔ جب کمرے میں آیا تو وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھ پر سوکھن نہیں لا سکتے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ جو آپ کو پسند ہے وہی پہنوں گی، وہی کھاؤں گی، مگر آپ مجھ پر کوئی سوکھن نہیں لا سکتے۔ آپ مجھ پر یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا تھا۔ وقتی طور پر میں اس کی باتوں میں آ کر عارضی طور پر اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر شینا کا حسین چہرہ اور مسکراہٹ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکی۔ اماں باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ کب مجھے شینا کے گھر لے کر جا رہے ہو۔ مجھے وہ لڑکی تمہارے لیے بہت پسند آ گئی ہے۔ سب نورین بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگتی تو میں اماں کو اس وقت خاموش کروا دیتا، مگر اماں اس بات پر مصر ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا، بیٹا، بعض اوقات حقیقت ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے سچ وہ نہیں ہوتا۔ میں ابو کی طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں۔ آپ کی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا، اس پر سوکھن لانے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی کتنی اچھی ہے، تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایسی خدمت گزار لڑکی تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تب میں سوچنے لگا، کیسی خدمت؟ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی بات تو مجھے اس سے دور کر رہی تھی۔ کافی دن بیت گئے تھے، شینا آفس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کا نمبر ملایا، مگر نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے کچھ دن مزید انتظار کیا کہ شاید وہ آ جائے، مگر جب وہ نہیں آئی تو میں پریشان ہو کر اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ دروازہ اس کی چھوٹی بہن نے کھولا۔ میں نے شینا کے بارے میں استفسار کیا اور اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے لے کر اس چھوٹے سے گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ 3 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی، مگر گھر بہت صاف ستھرا تھا، جو ان کے سلیقے کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شینا وہاں آ گئی۔ کہیے سر، کیسے آنا ہوا؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ مجھے اس کا انداز چونکا گیا۔ دیکھو شینا، اتنے دن سے تم آفس نہیں آ رہی ہو تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ تم نے اطلاع بھی نہیں دی، تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ آخر کیا بات ہے؟ سر، میں نے دوسری جگہ جاب کر لی ہے، اب میں آفس کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ اب میں اور بھی حیران رہ گیا۔ شینا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کوئی بات بری لگی ہے؟ اب وہ گہری سانس لے کر بولی، سر، مجھے آپ کے ساتھ دوسری شادی نہیں کرنی۔ میں کسی عورت کا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ مجھے خوف آتا ہے، کسی کا دل توڑنے سے، بد دعاؤں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کا آفس ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی اچھی لڑکی ہے یہ، جو دوسروں کا اتنا سوچ رہی ہے، اور ایک نورین ہے
جسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، اسے میرے جذبات اور احساسات کی بالکل خبر ہی نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں، میرے حقوق کیا ہیں، وہ ان سب سے بے پرواہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اوپر سے اس کا حلیہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ جب میں گھر آتا تو وہ کچن سے نکلتی دکھائی دیتی، اس کے جسم سے پسینے کی بو آتی۔ اگر میں کہتا کہ کمرہ بدل لو تو بولتی ابھی کام ہے بعد میں۔ پھر وہ دوبارہ کچن میں گھس جاتی اور رات کو کمرے میں آ کر اسی حالت میں ہی سو جاتی۔ یہ سب چیزیں مجھے اس سے متنفر کر رہی تھیں۔ جب میں نے اماں سے کہا کہ گھر میں ملازمہ رکھ لیتے ہیں تو اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، اب تو میں اور تمہاری بہنیں بھی سارا گھر سنبھالتی ہیں، بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں، اس لیے سوچا کہ دوبارہ سے کاموں میں لگ جاؤں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، ملازمہ کی ضرورت نہیں۔ مگر اماں نورین ہر وقت کچن میں ہی گھسی رہتی ہے، اس کا حلیہ دیکھیں، اس سے تو مسالوں کی ہی بو آتی ہے۔ میرا تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ میں نے دبے لفظوں میں اماں سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ بیٹا، یہ عورت تو جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے تاکہ تم ہم سے بدظن ہو جاؤ اور یہ تمہیں ہم سے الگ کر کے لے جائے۔ یہ چاہتی ہے کہ تم اسے لے جا کر الگ رہنے لگو، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اور تم نے جو کہا تھا کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو، مجھے تو وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، میں تو جلد سے جلد اسے اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں، بتاؤ کب لے کر جا رہے ہو؟ اماں، میں نے دوسری شادی کی کوشش کی تھی، منگنی بھی ہو گئی تھی، مگر اب وہ بھی آفس چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ سن کر اماں کو بہت مایوسی ہوئی۔ ارے بیٹا، تمہیں بھی زندگیوں میں خوشیوں پر پورا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے بچوں کو اپنی گود میں کھلاؤں، مگر یہاں تو مجھے ایسے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ لگتا ہے تمہاری بیوی بانجھ ہے، شادی کو 8 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ اسی وقت نورین وہاں آ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکوے بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے حق میں کچھ بولنا چاہتا تھا، کم از کم اس معاملے میں تو نورین کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، وہ جب بھی اولاد دینا چاہے دے سکتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ مگر یہ بات اگر میں کہتا تو امی سمجھتی کہ میں نورین کی سائیڈ لے رہا ہوں اور وہ پھر سے اس بات پر غصہ کرنے لگتی، محاذ کھڑا کر لیتی، اور میں ایسے ماحول سے بہت زیادہ گھبراتا تھا۔ اس دن جب میرے سر میں بہت درد ہونے لگا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں گھر آیا۔ کچن سے نورین کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تو حیران رہ گیا، ایک تو باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، شاید ابو نماز پڑھنے گئے تھے، تو امی دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، اور اوپر سے ان لوگوں کے چلانے کی آواز تھی۔ محلے والے کیا کہتے ہوں گے، کیا یہ ہر وقت یوں ہی شور مچاتی رہتی ہے؟ میں بہت ہی زیادہ غصے میں کچن میں آیا تاکہ نورین کو خاموش کروا سکوں، مگر جب کچن میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا۔ نورین کو میری دونوں بہنوں نے پکڑا ہوا تھا اور امی اس پر مٹی کا تیل ڈال رہی تھی۔ بس آج یہ قصہ ہی تمام کرتی ہوں، آج میں تمہیں جلا دوں گی، مار دوں گی اور سب سے کہوں گی کہ چولہا لیک ہونے کی وجہ سے تمہاری موت ہو گئی ہے۔ آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دوں گی۔
جب سے تم آئی ہو میرے گھر کا سکھ چین چھن گیا ہے۔ ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جاؤ۔ اسے میں نے بہت منتوں مرادوں سے پایا ہے۔ اگر تم مجھ سے چھین کر لے گئی تو میں تو خالی دامن رہ جاؤں گی۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسے مار کیوں رہی ہیں؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ ان تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا اور نورین کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ آپ نہیں جانتے یہ لوگ میرے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتا پائی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، مگر آج آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو یقین کریں گے نا۔ یہ کہہ کر نورین میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس حالت میں اسے خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کسی بات کا صدمہ لیا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں باپ بننے کی خبر پر خوش ہوں یا پھر آج جو کچھ دیکھا ہے اس پر ماتم کروں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ بہنوں اور ماں میں سے کوئی بھی نورین کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، صرف ابو آئے تھے۔ وہ بھی سر جھکائے ہوئے خاموش میرے پاس آ کر کہنے لگے، میں نے بہت بار باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، مگر تم نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری ماں کا اور تمہاری بہنوں کا رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی ہیں۔ تمہاری ماں کے کہنے پر ہی نورین ہر وقت گندے حال میں رہتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اچھے کپڑے پہنتی تیار ہوتی تو تمہاری ماں اسے تانے دیتی تنگ کرتی، اور وہ ان باتوں سے خائف ہو کر تیار ہونا سجنا سنورنا چھوڑ چکی تھی۔ آج مجھ پر ایک کے بعد ایک انکشاف ہو رہا تھا، مگر مجھے ابو پر بھی شکوہ تھا۔ اگر وہ یہ سب جانتے تھے تو انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس سب کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور اگر آج امی اس میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ابو سے شکوہ کیا تو کہنے لگے، بیٹا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائیں گی۔ شکر کرو کہ تم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ آج تمہاری بیوی اس دنیا میں موجود نہ ہوتی اور تمہاری ماں کے سر پر ایک معصوم جان کا قتل کا گناہ آ جاتا۔ میں نورین کو جب گھر لایا تو وہ بہت ڈر رہی تھی۔ مجھے اس گھر میں لے کر نہ جائیں، آپ نہیں جانتے وہاں پر میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ کی امی اور بہنیں مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی، بلکنے لگی، سسکنے لگی تو میں اسے اس کی ماں کے گھر لے آیا۔ نورین میں جلد ہی تمہیں واپس لے کر جاؤں گا، تمہارے لیے نئے گھر کا انتظام کر لوں گا، تم بالکل بھی فکر مت کرنا۔ اس حالت میں تمہیں خوش رہنے کی ضرورت ہے، تم ٹینشن مت لینا، میں ہوں نا، سب فکریں سب پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ گھر آیا تو امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ شاید میرے سامنے اپنا سچ کھل جانے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ خود تو بیٹیوں کی ماں ہیں، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ بیٹا تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین کر کہیں دور لے کے چلی جائے گی، تمہیں لے کر الگ ہو جائے گی مجھ سے۔ تم ایک ہی تو بیٹا ہو، میرے کتنے منتوں مرادوں سے تمہیں پایا ہے۔
اگر وہ تمہیں مجھ سے دور لے جاتی تو میں کیا کرتی؟ امی، آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں آپ کو کیوں چھوڑ کر جاتا؟ آپ نے میری ماں کو بری طرح سے توڑا ہے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس حد تک جا سکتی ہیں۔ میں نے ابو سے مشورہ کر کے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ میں نورین کو اس گھر میں لے آیا۔ آج سے تم اس گھر میں رہو گی۔ اگر میں تمہیں اس پرانے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو، اور یہ سب میں نے ابو سے مشورہ کر کے ہی کیا تھا۔ کہنے لگے، بیٹا، تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے، وہ تمہاری محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی، وہ دوبارہ بھی بچی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تم اسے الگ گھر میں رکھو اور اپنی ماں سے بھی ملنے کے لیے آتے رہنا۔ اگر گھر قریبی لوگے تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اس دن اماں بہت روئی تھیں۔ لے گئی نا وہ تمہیں مجھ سے دور، چھین لیا نا مجھ سے، اور میں انہیں افسوس سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب تو ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اگر وہ اپنا دل بڑا رکھتی، اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لیتی، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ گھر میں نورین خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے لیے، جنہیں وہ کبھی کبھار سینے سے لگا کر رونے لگتی۔ ماں بننے کی خوشی اور دل پر لگی چوٹیں ایک ساتھ دل میں ہلچل مچاتی رہتی، لیکن اب وہ محفوظ تھی، کم از کم اس چھوٹے سے گھر میں، شوہر کی محبت کے سائے تلے۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نورین نے دروازہ کھولا تو سامنے امی کھڑی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں ندامت کی نمی، اور ہاتھوں میں بچوں کے لیے کچھ کپڑے اور پھل۔ نورین پیچھے ہٹ گئی، دل چاہا کہ دروازہ بند کر دے، مگر ماں بننے والی عورت کے دل میں ماں کے لیے سختی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ امی دھیرے سے بولی، نورین، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بہت برا کیا، مگر میں اب توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں، تم سے معافی کی طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے بس ایک موقع دے دو، صرف ایک بار اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے دو۔ نورین نے نظریں جھکا لیں، کچھ کہنا چاہا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا۔ منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، پھر اس نے ماں کو آگے بڑھ کر سہارا دیا اور اندر لے آیا۔ امی، ہم نے آپ کو کبھی دور نہیں کیا، مگر آپ نے خود دیوار کھڑی کی تھی۔ اگر آپ کا دل اب پگھل گیا ہے تو دروازہ ہم نے کبھی بند نہیں کیا تھا۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، مجھے احساس ہو گیا ہے، محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ نورین تمہیں مجھ سے چھین لے گی، مگر اب سمجھ میں آیا ہے کہ وہ تو تمہیں مزید مکمل کر رہی ہے۔ نورین نے آگے بڑھ کر امی کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، آپ ماں ہیں، اگر آپ مائیں ہی اپنی بیٹیوں جیسی بہو کو نہ سمجھیں گی تو کون سمجھے گا؟ ان تینوں کے بیچ کی دیوار جیسے آہستہ آہستہ گرنے لگی تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون آ چکا تھا، جیسے برسوں بعد زخم بھرنے لگے ہوں۔ رات کو امی نورین کے قریب آ کر بیٹھ گئیں، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولیں، میرا پوتا یا پوتی مجھ سے پہلی بار ملی ہے، دعا ہے کہ میری پچھلی سب غلطیوں کو یہ ننھی جان دھو دے۔ نورین نے بھی امی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور دل میں پہلی بار حقیقی سکون محسوس کیا۔ کچھ مہینے بعد ہسپتال میں ایک ننھا سا بچہ دنیا میں آیا۔ جب نرس نے بچے کو نورین کی گود میں دیا تو امی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، یہ بچہ ہمارے رشتے کو جوڑے رکھے گا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ کمرے میں خوشبو پھیل چکی تھی، نرمی، معافی اور ایک نئے آغاز کی خوشبو۔
سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کاش اگر مائیں بیٹوں کی شادی کرتے وقت اپنا دل بھی بڑا رکھیں تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ بیٹوں کی شادی تو کر دیتی ہیں مگر اپنے بیٹوں کو بانٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ وہ لڑکی جو ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے گھر میں آئی ہے، وہ اسے اگر دل سے قبول کر لیں، اس کی اپنے بیٹے کی زندگی میں جگہ کو سمجھ لیں، تو پھر یہ جھگڑے جنم ہی نہ لیں۔